اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے انزل علی عبدہ الکتاب جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب ولم یجعل لہ عوجا اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی قیما ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب لینذر بأسا شدیدا من لدنہ تاکہ خبردار کرے لوگوں کو سخت عذاب سے اللہ کے ویبشر المؤمنین الذین اور خوشخبری دے مومنوں کو جو وہ کرتے ہیں یعملون الصالحات نیک عمل ان لہم اجرا حسنا کہ یقیناً ان کے لیے ہے اجر بہت اچھا ماکثین فیہ ابدا رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے کوئی بیٹا۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کاف کا ذکر ہے۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ نے اسلام کا عالمی پروگرام ذکر فرمایا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اس آیت کو جمعے کے خطبے میں اس لیے رکھا کہ عام مسلمان جب قرآن کی طرف نہیں آتے تو کم از کم اسلام کا عالمی پروگرام ہر جمعے کو ان کے کانوں سے ایک دفعہ گزر جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسلام کا عالمی منشور ذکر ہوا اور اسلام کے عالمی منشور کے مختلف دفعات ذکر ہوئے کہ عالمی منشور جو اسلام کا ہے اس میں کون کون سی باتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے عقائد کی بات کی ہے۔ توحید کا ذکر ہوگا، رسالت کا ذکر ہوگا، کتاب کا ذکر ہوگا، آخرت کا ذکر ہوگا، اور اس کے علاوہ یہودیوں نے جو مشرکین کو 3 سوالات بتائے تھے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ نے پہلے سوال کا جواب بنی اسرائیل کے اندر دیا، اور باقی جو دونوں سوال ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، ان کا جواب اللہ نے اس صورت میں دیا ہے۔ چونکہ اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ خضر علیہ السلام تکوینیات کا ماہر تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریع علوم کے ماہر تھے۔ ہمارے ریوڑ میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، علماء اس کے مقام کو جانتے تھے۔ ہمارے ایک گجرانوالے میں ایک عالم گزرے ہیں، ان سے ایک دفعہ شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پنجپیر کے لوگ کہیں مجھے مار نہ دے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کہاں پر ہے۔ کہا تمہارے اندر کوئی پنجپیری تو نہیں ہے؟ کہا ایسے لوگ کوئی نہیں ہے۔ کہا ریوڑ چلے جاؤ، وہاں مولانا جمشید صاحب خضر علیہ السلام سے کم نہیں ہے، وہی خضر ہے، یعنی ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ اور اس صورت کے اندر دجال کا بھی ذکر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں دجال کے گدھے کا ذکر آتا ہے کہ گدھے پر یہ سوار ہوگا، پوری دنیا کا گشت کرے گا اور ساری زمین کے خزانوں کو باہر نکال دے گا، حکم دے گا زمین کو کہ اپنے خزانے باہر پھینک دو تو باہر نکال دیں گے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے گھروں کو دجال ایسا صاف کر دے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پھر کھائیں گے کیا ایمان والے؟ کہا اس زمانے میں جب ایمان والا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور جب یہ ایمان کے بلبوتے پر نیچے سے ریت کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے گا، فرمایا اللہ اس کو شکر بنا دیں گے۔ تو دجال کا بھی ذکر ہوگا، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔
اور جو بادشاہ گزرے دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، بخت نصر اور نمرود، یہ 2 کافر بادشاہ ہیں جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، اور مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، تو ذوالقرنین کا ذکر بھی اس کے اندر ہوگا۔ اس سورت کی فضیلت حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کو جمعے کے دن پڑھے گا، فرمایا کہ دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور بنے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی فضا ہے یہ اس کے لیے منور ہو جائے گی، یہ فضا اس کے لیے نور سے بھر جائے گا۔ تیسری روایت میں آتا ہے جو اس سورت کی تلاوت کرے گا، فرمایا جہاں یہ تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اللہ اس فاصلے کو نور سے بھر دے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا جو سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں اور آسانی پیدا فرما دی، فرمایا جو سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا اور اس کا ورد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص سورہ کاف کے آخری 10 آیات یاد کرے اور اس کا ورد کرے، فرمایا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ بڑا شفیق پیغمبر ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو سورہ کاف کے شروع والے 3 آیاتوں کو یاد کر کے اس کی تلاوت کرو، اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جو اس سورت کے آخری 3 آیات کو تلاوت کرے گا، فرمایا کہ حضور فرما دے گارنٹی کے ساتھ کہ رات کے وقت جب تلاوت کرے اور نیت کرے کہ میں نے فلاں وقت اٹھنا ہے، فرمایا اللہ اس کو اسی وقت پر اٹھائیں گے۔ یہ الارم جو ہے نا وقت پر لگاتے ہیں کہ میں اس وقت اٹھوں، پھر بھی نہیں اٹھ سکتا، حضور نے یہ آسان علاج بتا دیا، آخری 3 آیات تلاوت کرو، اپنے ذہن میں ٹائم رکھو اس وقت میں نے اٹھنا ہے، فرمایا اللہ تمہیں اٹھا لیں گے۔ ذرا تجربہ کر کے دیکھو، اللہ اٹھاتے بھی ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوئی ہے اور قرآن کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو کھولتے ہیں، پھر آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب۔ کتنا عظیم الشان کتاب ہے، آج لوگ اس کو نہیں سیکھتے، دنیا کے ناولوں کو پڑھتے ہیں، انگلش کی کتابوں کو بغل میں دباتے ہیں، اس قرآن سے دور ہو گئے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب۔ اور میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ یہ نازل کیسی ہوئی، یعنی کتنے حفاظت۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ وحی کو اتارتے تھے تو جہاں سے جبریل وحی لے کر آتے تھے امام الانبیاء علیہ السلام تک، یہ درمیان میں جتنا فضا ہے سب میں اللہ فرشتوں کو کھڑا کرتے کہ کوئی شیطان دخل اندازی بیچ میں نہ کرے۔ علی عبدی، اپنے بندے پر کیا، عبد سے مراد امام الانبیاء ہے۔ یہ کہتے ہیں پیغمبر کو بندہ مت کہو، یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے پر اس کتاب کو اتارا۔ یہ پھر یہاں پر نور اور بشر کے جھگڑے شروع کرتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بشر ہے، بریلوی کہتے ہیں نور ہے۔ خدا کے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس جھگڑے کو ختم کیا، فرمایا پیغمبر سے بڑا نور بھی کسی کا نہیں ہے اور پیغمبر سے بڑی بشریت بھی کسی کی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، یہ بالکل پاک صاف کتاب ہے۔ قیماً، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کرے لوگوں کو سخت عذاب سے اللہ کے۔ قرآن بتا رہا ہے یہ عمل کرو گے یہ عذاب ملے گا۔ اللہ نے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا۔ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو کرتے ہیں نیک عمل،
یہ کہتے ہیں ایمان کافی ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ ہی اللہ نے عمل صالح کا ذکر فرمایا کہ ایمان کامل تب بنے گا جب نیک اعمال کرو گے، نماز پڑھو گے تمہارا ایمان بڑھے گا، زکوٰۃ دو گے تمہارا ایمان بڑھے گا، تسبیحات کرو گے تمہارا ایمان بڑھے گا۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ یقیناً ان کے لیے اجر بہت اچھا اجر ہے۔ ذکر اذکار کرو اس پر اجر ہے، نیک عمل کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ سارا اجر ہے۔ ماکثین فی ابدا، رہیں گے ہی اس میں ہمیشہ، یعنی اللہ جو بدلہ دے گا جنت کا تو اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا کے کرایہ دار کا مکان نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے ہوا ہے فون آیا جی مکان کی ضرورت ہے صبح خالی کرو۔ یہ تم نے اعمال کیے ہیں، یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے ہمیشہ رہو گے اس میں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے، وَلَدًا، بیٹا، اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ کہا ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کل آپ کو بتایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ اپنے لیے بیٹا بنا لیتے تو دنیا کا انسان جب نعمت تقسیم کرتا ہے تو اپنی اولاد کو مقدم رکھتا ہے، تو پھر اللہ بھی اپنے اولاد کو مقدم رکھتے، عام انسانوں کو پھر پیچھے رکھتے، تو یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے لیے بیٹا کوئی نہیں بنایا۔ تو آج کے درس میں اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا ہے اور آگے پھر مزید اس بات کو کھولا ہے۔